बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 मई 2025 है, इतवार का दिन है और इस वक्त हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में मौजूद हैं और हम जो है इस वक्त सेक्टर नंबर 5 और 6 के दरमियान में से गुज़र रहे हैं। अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि गुज़श्ता हफ़्ते हमने ये ऐलान किया था फ़ोकस ग्रुप डिस्कशन के हवाले से, तो बहुत ज़्यादा इस बात को हमें पज़ीराई मिली। बहुत सारे दोस्तों ने रब्ता किया और इंशाअल्लाह ताला हम जो आने वाला इतवार है, इतवार के दिन इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पे एक फ़ोकस ग्रुप डिस्कशन रखेंगे जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो शिरकत करेंगे और यकीनी तौर पर अपनी राय से हमें आगाह करेंगे। हम उनकी राय लेंगे, वो अपनी राय देंगे और टाउन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन को आबाद करने के हवाले से वो अपनी राय जो है देंगे और बज़रिया यूट्यूब चैनल उसमें आप लोगों की राय भी जो है वो शामिल की जाएगी। तो उसमें 3 जो है स्टेक होल्डर्स हैं। एक वो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने ये टाउन की बुनियाद रखी है, वो सबसे अहम तरीन स्टेक होल्डर हैं। दूसरे उसमें जो अलाटी हैं और तीसरे वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे रिहाइश इख्तियार की है। तो इंशाअल्लाह ताला तमाम फ़रीक़ैन के राय से एक मज़ीद जो है वो अच्छी राय जो है वो सामने आएगी और ये फ़ोकस ग्रुप डिस्कशन जो है टाउन की तरक्की के लिए एक अहम रोल भी किरदार अदा करेगा। तो ये हम इस वक्त सेक्टर 4 और 10 के दरमियान जो गेट लगा हुआ है यहाँ पर आ गए और यहाँ से हम जो है वो वापसी का सफ़र जो है वो इख्तियार करेंगे। तो अज़ीज़ दोस्तों, मैं एक मज़ीद अपडेट दे दूँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन की तरक्की के हवाले से। वो ये था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के कुछ फासले पर ईमान सिटी है और यहाँ पर एक बिलावल हाउस बन रहा है 25 एकड़ जो है रकबे पर और उसकी तामीर का काम जो है वो ज़ोर व शोर से जारी है और मोहतरमा फ़रियाल तालपुर साहिबा जो हैं वो 2 दफ़ा वहाँ पे चक्कर लगा चुकी हैं। तो ये बात बताने का मकसद यही है कि ये तीसरा पाकिस्तान में बिलावल हाउस है जो ये तामीर हो रहा है। एक कराची में है, दूसरा लाहौर में बना है और तीसरा जो है अब ये अपना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन से कुछ फासले पर ये बिलावल हाउस जो है ये बनने जा रहा है। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस इलाके के हवाले से कितनी जो है वो संजीदा है और ज़ाहिर है जब बिलावल हाउस आएगा तो बिलावल हाउस की वजह से जो दीगर सहूलियात हैं वो भी जो है आएंगी। तो इस वक्त ये हम सेक्टर नंबर 8 के सामने से गुज़र रहे हैं। तो ये वो सेक्टर है जहाँ पे पार्क्स और हुकूमती सहूलियात जो हैं वो फराहम की जाएंगी। ये इस वक्त सेक्टर नंबर 7 के सामने से हम गुज़र रहे हैं। ये सेक्टर 6 है और सेक्टर 6 के साथ साथ हम अब वापसी का सफ़र जो है वो अख्तियार कर रहे हैं, जो कि हम सेक्टर नंबर 24 से होकर गुज़रेंगे। सेक्टर नंबर 6, 1, 20 और 24, 25 हमेशा की तरह। और मैं ख़ुद भी ये समझता हूँ कि हमारा जो ये वीडियो प्रोग्राम है वो अक्सर लोग बहुत सारे सुनते रहते हैं, तो शायद ये यकसानियत का शिकार हो रहा था। तो हमने अगरचे इस इतवार को अनाउंस किया था कि यहाँ पे फ़ोकस ग्रुप डिस्कशन होगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगले इतवार को फ़ोकस ग्रुप डिस्कशन का सिलसिला रखा जाएगा और उसमें लोगों की राय ली जाएगी। और चूँकि ये अवामी प्रोग्राम होगा नहीं तो लोगों की राय लेकर उसको ऑन एयर जो है वो कर दिया जाएगा और बाकी लोग जो उसमें राय देना चाहें वो जो अपनी राय है अपनी ऑन एयर राय दे सकते हैं।
یہ اس وقت چونکہ ایک خاص موسم ہے جس میں گل مہر کے جو پودے ہیں وہ پھول دیتے ہیں، تو ہم نے گزشتہ 3 سال پہلے یہاں پہ کچھ درخت لگائے تھے جو اب وہ تناور درخت بن چکے ہیں اور بہت خوبصورت جو ہے یہ بہار کا سما پیدا کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے زاہد بھائی کا گھر ہے۔ یہ اس وقت مبارک ولیج سے جو بسیں واپس آ رہی ہیں، کیونکہ یہاں پہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن کے آس پاس جو ہیں کافی سارے جو ہیں وہ تفریحی مقامات ہیں۔ عزیز دوستوں، میں اپنی بات کو مزید اگر بڑھاؤں تو جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اس کے ساتھ ہی یونس آباد میں بھی کافی پلاٹنگ ہوئی، جو اسٹامپ پیپر پہ بیچے گئے پلاٹس، اور ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی، جس طرح کہ عام طور پر کراچی کی کچی آبادیاں ہیں۔ اور اب ان آبادیوں پہ حق مالکیت کا دعویٰ کیا KPT نے، اور حکومت سندھ نے اس کا دعویٰ قبول کر لیا۔ قبول کرنے کے بعد یہ تمام جو آبادیاں ہیں وہ تیزی سے گرائی جا رہی ہیں، اور عدالتی سطح پہ ان کو کوئی جو ہے سپورٹ حاصل نہیں ہے، بلکہ KPT کے ان اقدامات کے خلاف جب یہ لوگ ہائی کورٹ میں گئے تو ہائی کورٹ نے نہ صرف ان کی درخواست کو مسترد کیا بلکہ ان کے اوپر جو ہے وہ جرمانہ بھی داخل کیا، اور اسٹامپ پیپرز والی جگہوں کو کوئی اہمیت، قانونی اہمیت دینے سے انکار کیا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو پلاٹنگ کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں پراپرٹی خریدتے وقت ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ لیگل ڈاکومنٹس کی بنیاد پر جگہ خریدیں، اور جن چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے، لیگل ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، وہ کبھی کوئی گرا نہیں سکتا، آپ کو بے عزت نہیں کر سکتا، لیکن جن کی کوئی قانونی حیثیت نہ ہو وہ بعض اوقات تو ریگولر ہو جاتی ہیں، لیکن اکثر وہ اوقات وہ ریگولر نہیں ہوتی، اور کسی بھی وجہ سے ان کو توڑ دیا جاتا ہے، جس سے بہت بے عزتی ہوتی ہے، جمع پونجی ڈوب جاتی ہے، اور جمع پونجی ڈوبنے کے علاوہ انسان کا جو سرمایہ ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پراپرٹیز خریدیں جن کی قانونی حیثیت ہو، اور قانون کے دائرے میں رہ کر جو ہے وہ پرچیز جو ہے وہ کی جائے۔ تو اس وقت یونس آباد کی تمام آبادیاں گرا دی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے یونس آباد کے علاوہ جو ہے منوڑا کے اندر کچی آبادیاں تھیں وہ گرائی گئی ہیں، اور ایک طویل عرصے سے بات کی جاتی ہے مچھر کالونی کی۔ مچھر کالونی کے حوالے سے ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اب گری تو کل گری، آج گری تو کل گری، جس طرح پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہے، اسی طرح مچھر کالونی کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شاید کبھی نہ گرے، لیکن بہرحال جو یہاں پہ لوگ رہتے ہیں ان کے سروں پہ ایک تلوار جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ لٹکتی رہتی ہے، اور حکومت کی پالیسیاں دیکھیں کہ جس کچی آبادی کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہاں پہ الیکشن ہونے کے بعد گورنمنٹ نے بہت بڑی تعداد میں ترقیاتی کام بھی کروائے، تو خدا نہ خواستہ اگر اس آبادی کو گرایا جاتا ہے تو لوگوں کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہی تھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن جو ہے ایک ریگولر آبادی ہے، باقاعدہ ڈاکومنٹس کے تحت الاٹ کی گئی ہے، تو جو لوگ بھی یہاں رہیں گے جب یہ آباد ہوگا تو کم از کم ان لوگوں کو رہائش کا جو ہے وہ قانونی تحفظ تو ہوگا، کوئی ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال کر کے ان کے مکانوں کو گرائے گا تو نہیں۔ تو یہ ایک خوبی ہوتی ہے کسی بھی ایک ایسی آبادی میں رہنے کی جس کی قانونی حیثیت ہو،
اس کے مقابلے میں اس آبادی میں جس کی کوئی قانونی حیثیت نہ ہو، تو یہ ایک بنیادی فرق جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے وہ قائم رہتا ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کی ایک بہت ساری خوبیوں میں سے خوبی یہ بھی ہے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ بہت سی تفریحی سیرگاہوں کا مرکز ہے۔ ایک طرف اگر ہمارا جو ہے وہ مبارک ولیج ہے تو ایک طرف ہاکس بے ہے، دوسری طرف بہت ساری یہاں پہ تفریح گاہیں سمندر سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اس وقت ہم سول سروسز ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس سے گزر رہے ہیں اور گزشتہ دنوں اس کا پوزیشن بھی دے دیا گیا ہے اور امید یہ ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں یہاں پہ مکانات وغیرہ بننے کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ اور اس علاقے میں انکروچمنٹ کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے اور گزشتہ دنوں مبارک اپنا ولیج کے آس پاس کچی آبادیاں ہیں اور رمضان گوٹ، اس طرح کے جو کچے گوٹ وغیرہ تھے ان کے خلاف بھی حکومت نے جو ہے وہ ایکشن جو ہے وہ لیا ہے۔ عزیز دوستو، گزشتہ ہفتے ہم نے ایک بات کی تھی کہ وہ پلاٹس جن لوگوں نے اپنے نام پہ ابھی تک الاٹ نہیں کرائے ہیں، سندھ گورنمنٹ ان کو منسوخ کرنے کا جو ہے ارادہ رکھتی ہے۔ تو یہ بات میں بہت سارے دوستوں کے فون آئے تو میں مختصر بتا دوں کہ جن لوگوں کو صرف ابھی ایلوکیشن لیٹرز جو ہیں وہ الاٹ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد وہ کبھی بھی ٹاؤن نہیں آئے اپنے پلاٹ کو ریگولر کرانے کے لیے، تو ابھی حکومت سندھ نے اخبار میں اشتہار دینا ہے جس میں ایک مہلت دی جائے گی اور اس مہلت کے بعد جن لوگوں نے وہ پلاٹ اپنے نام پر الاٹ نہ کروائے، بائیو میٹرک کے لیے حاضر نہ ہوئے، اپنے پلاٹ کو اپنے نام پہ الاٹ نہیں کروایا، تو وہ شاید وہ پلاٹ ہمیشہ کے لیے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کینسل جو ہے وہ کر دیے جائیں گے اور ان کی جگہ پہ نئے لوگوں کو جو ہے وہ پلاٹ جو ہے وہ الاٹ کر دیے جائیں گے۔ تو یہ خبر تھی گزشتہ اتوار کی، تو میں نے کہا کہ اس کو آپ کو دوبارہ بھی بتا دوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ڈبل روڈ کی تعمیر کا کام بھی جو ہے وہ جلد شروع ہوگا اور جیسے ہی کام شروع ہوگا تو یہاں پہ مزید ترقی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو عزیز دوستو، یہ تھا مختصر احوال ٹاؤن کے حوالے سے، اور اس وقت ہم اس راستے پہ جا رہے ہیں جو ہاکس بے کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے اور یہ تقریباً 6 یا 7 کلومیٹر کا راستہ ہے اور یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کی طرف آتا ہے راستہ یہ، اور اب ہم اس پہ واپسی کا سفر اختیار کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خدا حافظ۔